PIA ایئر لائنز میں سے سب سے زیادہ بدنام اور بیڈ ایئر لائنز تو تھی ہی، لیکن انہیں جو ابھی بٹ لگائی ہے، جو بولی لگی ہے، اس نے خود کو ایکسپوز کر دیا کہ وہ آر دا زیرو۔ 30 اکتوبر 2024 کو پاکستان ایئر لائنز کی بٹ لگتی ہے جس میں 6 امیدوار نامزد ہوتے ہیں کہ وہ بولی لگاؤں گے، بٹ انفارچونیٹلی صرف ایک ہی امیدوار آیا، اور اس نے جو بولی لگائی وہ سن کر انتہائی مضحکہ خیز لگتی ہے کہ وہ ایک کھلونے کی بھی بولی نہیں ہے جو کہ PIA کے 20 جہازوں کی لگائی گئی، صرف اور صرف $1۔ یہ سچ ہے، بالکل صرف اور صرف $1 PIA کی بولی لگائی گئی۔ کیوں یہ $1 لگائی گئی؟ کیا یہ ریئل ہے؟ کیا PIA بک رہی ہے، نہیں بک رہی، یا بکے گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ سلام دوستو، PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو کہ حکومت کی اپنی ایئر لائن ہے، جس میں 20 طیارے سروائیو کر رہے ہیں، جن کے آفیسز نیو یارک، کراچی اور پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں موجود ہیں۔ حال ہی میں PIA کی مینجمنٹ اور حکومت کی طرف سے ایک بیان ریلیز ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ PIA کو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں، جو امیدوار اس کو خریدنا چاہتے ہیں وہ سامنے آئے۔ تاہم 6 امیدوار اس بٹ میں خود کو نامینیٹ کرتے ہیں، اور اسلام آباد سرینا ہوٹل میں 30 اکتوبر 2024 کو ایک میٹنگ کنڈکٹ ہوتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی صرف ایک کینڈیڈیٹ بٹ لگانے آتا ہے۔ خبریں یہ گردش کر رہی تھیں کہ یہ صرف ایک ہی کیوں آیا ہے، باقی 5 کو کیوں سائڈ پہ رکھا گیا ہے؟ کیا یہ سائڈ پہ رکھا گیا یا وہ خود نہیں آئے؟ اس کا انکشاف بلیو ورلڈ سٹی کے چیئرمین خود کرتے ہیں کہ کیوں باقی نہیں آئے اور میں صرف وہاں پہ اکیلا کیوں تھا۔ حقائق جب سامنے آئے تو وجہ پتہ چلی کہ PIA اندر سے بالکل کھوکھلی ہے، جس پر کئی کروڑ بلکہ ارب اس وقت قرضہ ہے۔ اگر کوئی بھی PIA ایئر لائنز خریدتا ہے تو سمجھیں کہ وہ قرضہ بھی اس نے خود اتارنا ہے، اس لیے 5 پارٹیز جو تھیں وہ سائڈ پر ہو گئیں اور ایک بلیو ورلڈ سٹی کے چیئرمین سامنے آئے۔ ان کے اوپر بھی یہ کلیم کیا گیا کہ انہوں نے صرف $1 PIA کی قیمت لگائی، جبکہ انہوں نے بعد میں انکشاف کیا کہ نہیں، ہم نے 10 ارب روپیہ اس کی قیمت لگائی۔ میکسیمم اگر جہاز لیں تو 2 سے 3 ہی آ سکتے ہیں، یا میکسیمم 4 آ جائیں گے، بٹ 20 جہازوں کی اتنی پرائس لگانا یہ بھی ایک مذاق خیز بات تھی، اس کو بھی مذاق میں لیا گیا۔ بٹ جب حقائق سامنے آئے تو پتہ چلا کہ اس نے صرف 10 ارب روپے ان کی قیمت نہیں لگائی، بلکہ جتنے بھی ان کے اوپر قرض تھے، جو کہ 200 ارب روپے کا قرض تھا، وہ بھی بلیو ورلڈ سٹی کے چیئرمین نے ہی خود پے کرنا تھا۔ تو 10 ارب وہ اور 200 ارب یہ ملائیں تو 210 ارب میں سمجھیں کہ وہ PIA کو خرید رہا تھا، جبکہ PIA کی مینجمنٹ اس کو 85 ارب 3 کروڑ میں سیل کرنا چاہتی تھی۔ 85 ارب 3 کروڑ کی رقم کو نیگوشیشن کے دوران نیچے کر سکتے تھے، یہ کوئی فکس نہیں تھی، بٹ 10 ارب پر ہی بات ہوئی اور وہیں پہ کلوز ہو گئی۔ اب بلیو ورلڈ سٹی والے بھی اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس کو نہیں خریدنا چاہتے، اگر 10 ارب میں ہمیں دیتے ہیں تو ہم پاکستان پر ایک احسان کریں گے، کس ایئر لائن کو ہم خرید لیں۔ اور دیکھا جائے تو یہ بات سچ بھی ہے، PIA اس وقت جتنا خسارے میں جا رہی ہے، اگر اس ایئر لائن کو کوئی فری میں بھی خرید کر اور اس کے جو قرض اتارتا ہے تو وہ پاکستان پر بہت ہی بڑا احسان کرے گا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 2025 میں تمام جہاز PIA کے ایکسپائر ہو رہے ہیں، ان کے انجنز بالکل ایکسپائری ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پروفیٹیبل جو روٹس ہیں جس میں امریکہ، یورپ شامل ہیں، وہ ان کے بند ہیں۔ وہ اس لیے بند ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان ہمیں ایکسیپٹ کرے، اور پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے روٹس آپ کے تب تک نہیں کھلیں گے جب تک آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے روٹس آپ کے تب تک نہیں کھلیں گے جب تک آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس ایئر لائن کے پروفیٹیبل روٹس ہی پہلے سے بند ہوں تو اس ایئر لائن کو کون سی پارٹی آ کر خریدنے کی جسارت کرے گی؟ اور ایک اور بھی پریشر پاکستان کی گورنمنٹ پر IMF کی طرف سے ہے۔ IMF نے یہ شرط رکھی ہے کہ تب تک آپ کو قرضہ نہیں ملے گا جب تک آپ PIA کو پرائیویٹائزیشن نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ PIA بک چکی ہے یا نہیں، کیا یہ بکے گی یا نہیں؟ پاکستان اسرائیل کو تو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے
وہ اس بات پر متفق ہے، متحد ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی صورت میں ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ جو 2 پوائنٹ ہیں، IMF کی شرط کہ پرائیویٹائزیشن کریں اور دوسری شرط کہ ہم روٹس تب کھولیں گے امریکہ اور یورپ کے لیے جب آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ ان میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے پرائیویٹائزیشن کا، وہ میں بھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ PIA کو پرائیویٹ کر کے قرضہ وصول کر لے، لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو پائے گا۔ گورنمنٹ چاہ کر بھی اس دوسرے پوائنٹ پر عمل درآمد نہیں کر سکتی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اگر گورنمنٹ یہ جسارت کرتی ہے، اگر گورنمنٹ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی خانہ جنگی شروع ہوگی جو کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ اب بات آتی ہے IMF کو منوانے کے لیے PIA کو پرائیویٹائزیشن کی۔ IMF کو پاکستان کی حکومت کسی بھی طرح سے منوا لے گی، یہ کچھ اور بیچ دیں گے IMF کو، ایئرپورٹس ہی بیچ دیں گے ان کو، لیکن PIA نہیں بیچیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ PIA میں ایک تو جتنا بھی سٹاف ہے وہ سارا سفارشی ہے، سارا کسی نہ کسی کے ریفرنس سے آئے ہوا ہے۔ ایسے پائلٹس ہیں جن کی ڈگریز بھی جعلی ہیں، بالکل بغیر ڈگریز کے وہ پائلٹ بنے بیٹھے ہیں۔ ہوسٹ اسی طرح ہے، ساری سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے ریفرنس کے لوگ ہیں۔ بھلا انہیں کیا پرواہ کہ اپنے سفارشی لوگوں کو وہ نکالیں وہاں سے، پاکستان بھاڑ میں جائے، جتنا خسارہ آتا ہے آئے، لیکن ان کے بندوں کو جاب ملتی رہے، پیسے ملتے رہے انہیں۔ اس کے ساتھ جو بھی پارٹی اس کو خریدنے کی خواہش رکھ رہی تھی، اس کی مین ریزن یہ بھی تھی کہ PIA کا جو مین آفس ہے وہ نیو یارک میں ہے، اس طرح کراچی میں ہے، اس طرح پاکستان کی ڈیفرنٹ سٹیز میں ہے۔ تو وہ ان کو نظر آ رہے تھے کہ ہمیں ایک قسم کے اڈے مل جائیں گے، ہمارا جو ہے ٹھکانہ، ہمیں آفیسز پہلے سے بنے بنائے مل جائیں گے، تو اس لالچ سے لوگ اس کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بٹ PIA نے پہلے ہی کلیم کر دیا کہ وہ اس بولی میں شامل نہیں ہے، صرف PIA کا جو کباڑ ہے وہی آپ کو ملے گا۔ بھلا ایک میچور بزنس مین کیسے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے گا کہ کباڑ کو 200 ارب قرض میں ڈوبا ہوا خریدے؟ اس سے بہتر ہے وہ کوئی نئے ایئر لائن خود سے بنا لے۔ اور اس کے علاوہ PIA میں میجر مینٹیننس کا کام باقی ہے، جس طرح انجنز ان کے ایکسپائری ہو چکے ہیں، اسی طرح ان کے اندر سے انٹیریئر ایکسپائری ہو چکا ہے، زنگ لگ چکا ہے، برا حال ہے اس وقت PIA کا۔ تو اس کنڈیشن میں تو کوئی بھی اچھی پارٹی اس کو خریدنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور میری آبزرویشن کے مطابق PIA سیل ہونی بھی نہیں ہے۔ جہاں پر اتنی کرپٹ اور اتنی ڈیفالٹ گورنمنٹ کام کر رہی ہو، ہر ایک بندہ اپنی جیب پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہر بندہ ملک کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پر کون اتنا مخلص ہو سکتا ہے کہ ایک خسارے کا ادارہ سیل کرے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ PIA سیل ہوگی یا نہیں ہوگی، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اسی طرح کے کچھ نیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔